بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ہر وقت عافیت مانگا کرتے تھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. تو کسی نے ایک دن پوچھا کہ آپ سارا دن بس یہی جملہ ہی کہتے ہیں ہر وقت، اور کچھ کلمات کہہ دیا کریں. باقی لوگ مختلف وظائف پڑھتے ہیں، تمہارا وظیفہ بھی یہی ہے، تمہارا ذکر بھی یہی ہے، تمہاری تسبیح یہی ہے، ہر وقت یہی پڑھتے ہو. اس نے کہا بیٹھو بس سنو پھر مجھ سے. اس نے کہا میں ایک مزدور تھا، مزدوری کیا کرتا تھا، لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتا تھا. آج کل تو مختلف سواریاں ہیں نا سامان اٹھانے کے لیے. اس زمانے میں افراد ملا کرتے تھے، بندے ملا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کا سامان کندھوں پہ اٹھا کر گھروں تک پہنچایا کرتے تھے اور اپنی مزدوری لیا کرتے تھے. وہی ان کی چنگچی تھی اور وہی ان کا رکشہ تھا. تو وہ کہنے لگا کہ میں مزدور تھا. ایک دن ایک شخص آیا، امیر آدمی تھا، اس نے آٹا خریدا، بہت سارا بوری خریدی، اور مجھ سے کہا مزدوری کرو گے؟ میں نے کہا جی، اس لیے کھڑا ہوں یہاں پر. اس نے کہا بوری میرے گھر تک پہنچانی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے بوری اپنے کندھوں پر اٹھا لی، اس کے گھر کی طرف چل پڑا. راستے میں ایک جگہ تھک گیا تو سستانے کے لیے بوری کو اتارا اور ٹیک لگ کر بیٹھ گیا بوری کے ساتھ. اور اس موقع پر میں نے ایک دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میرا جسم بڑا کمزور ہے اور مجھ سے بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، بس مزدوری کر کر کے تھک گیا ہوں. اے اللہ، اگر مجھے 2 وقت کی آپ بغیر مشقت کی روٹیاں، 2 روٹیاں روزانہ مجھے دے دیا کریں نا، بس مزدوری سے میری جان چھوٹ جائے گی. 2 روٹیاں بغیر محنت مشقت کے مجھے روزانہ مل جائیں. بس میں نے یہ سوال کیا اور سامنے 2 بندے آپس میں لڑ پڑے. تو میں نے کہا یہ بندے لڑ رہے ہیں، تو میں آٹا چھوڑ کر ان کو چھڑانے چلا گیا. اور پھر چھڑانے جب گیا تو یہ تو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں جو چھڑانے والا ہوتا ہے وہ کب سلامت واپس آتا ہے. وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ کر چھڑانے والے کو ہی لگا دیتے ہیں. تو وہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ ایک بندہ دوسرے کو پتھر یا کوئی چیز مار رہا تھا، وہ تو بچ گیا، میرے سر پہ لگا، میرا سر پھٹ گیا، سارا خون ہی خون. اتنے میں سرکاری کارندے پہنچ گئے، یعنی پولیس پہنچ گئی. ان 2 کو پکڑا، ساتھ مجھے بھی پکڑا، یہ بھی ساتھی ہے. میں نے کہا یار میں چھڑانے آیا تھا. انہوں نے کہا چھڑانے کیسے ہے، خون پھر کیسا ہے؟ اگر تم چھڑانے والے ہو تو خون تو تمہارا بہ رہا ہے. اس کو بھی ساتھ لے گئے، جیل میں بند کر دیا. اب وہاں پر جیل کے اندر ہے. ان دونوں کی تو کوئی سفارش ہوگی، بڑے لوگ تھے، ان کی رہائی ہو گئی، یہ بیچارہ جیل میں پڑا ہے. ایک عرصہ گزر گیا. ایک رات سویا ہوا تھا، خواب دیکھا. کسی نے خواب میں کہا اللہ کے بندے، تو نے سوال کیا تھا نا کہ اللہ بغیر مشقت کے 2 وقت کی روٹی دے دینا، مل رہی ہے نا؟ 2 وقت روٹی مل رہی ہے بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، مفت میں 2 روٹیاں مل رہی ہیں صبح و شام. ٹھیک ہے نا، خود مانگا تھا تم نے. اس کو یاد آیا کہ سوال تو میں نے خود ہی کیا تھا اللہ سے. تو پھر وہ کہنے والے نے کہا کہ اگر تو عافیت مانگ لیتا اللہ تعالیٰ سے، عافیت کی روزی مانگ لیتا، تو یہ 2 روٹیاں تمہیں گھر میں ملا کرتی. تم نے عافیت سے نہیں مانگی، تو نے صرف 2 روٹیوں کا سوال کیا تھا. تو وہ کہنے لگا جب میری آنکھ کھلی تو اسی وقت میں نے پڑھنا شروع کر دیا. 2 دن گزرے تھے کہ دروازے پہ کوئی شخص آیا. جیلر نے آواز لگائی کہ یہاں پر مزدوری کرنے والا عمر کون ہے جو آٹے کی بوری چھوڑ کر آیا تھا؟ میں نے کہا جی میں ہوں. اس نے کہا باہر نکل جاؤ. مجھے جیل سے رہائی مل گئی. اب میں ہر وقت اللہ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگیں، صبح و شام مانگیں، قبولیت کی گھڑیوں میں مانگیں. جہاں دوسرے سوال کرتے ہیں وہاں یہ سوال بھی کریں، اسی میں سب کچھ آ جاتا ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اور ساتھ ہی ایک اور دعا سکھائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہ مجھے عافیت عطا فرما اور میرے دین کے اندر بھی عافیت ہو، میری دنیا کے اندر بھی عافیت ہو، میری اولاد کے اندر بھی میرے لیے عافیت ہو، میرے مال کے اندر بھی میرے لیے عافیت ہو. اور جب گھر سے نکلتے ہیں، جہاں ہم مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، تو وہاں پر مسنون دعا پڑھنے کے بعد گھر سے نکلنے والی دعا، وہ پڑھنے کے بعد 1 بار یا 3 بار یہ بھی پڑھ لیا کریں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ میں جا رہا ہوں بازار کی طرف، روڈ پہ میں نے گزرنا ہے، روڈ بھی خطرناک ہے، روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اللہ میری بدن کی حفاظت فرمانا، میرے جسم کی حفاظت فرمانا، چوروں سے مجھے بچانا، میرے مال کی حفاظت کرنا، میری سواری کی حفاظت کرنا. یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. کانوں کی حفاظت، نظروں کی حفاظت. گھر سے نکلتے ہوئے 3 بار پڑھ لیا کریں، صبح و شام بھی پڑھ لیا کریں. آسان سا جملہ ہے
اور یہ وہ وظیفہ ہے جو کسی پیر یا کسی مولوی کا بتایا ہوا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وظیفہ ہے، آپ کی تعلیم کردہ دعا ہے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کو تعلیم کی اور بار بار بتایا، اپنے پیارے چچا حضرت عباس کو بھی 2 مرتبہ سوال کرنے پر یہی وظیفہ بتایا۔ تو ہم بھی اگر اس کا معمول بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عافیت والی زندگی نصیب فرما دیں گے۔